بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملتان ٹی وی ایچ ڈی میں خوش آمدید۔ ترکی کے دل استنبول کے مرکز میں واقع تاریخی عمارت آیا صوفیہ میں ایک ایسا منظر دیکھنے میں آیا کہ جسے دیکھنے کے لیے 86 برس سے نسلیں ترس گئی تھیں۔ سینکڑوں برس پرانی تاریخی عمارت کو جسے ترکی کے مذہب ہزار لوگوں نے مسجد سے ایک میوزیم میں بدل دیا تھا، وہاں عشروں کے بعد بلاخر نماز پنجگانہ کا باقاعدہ اہتمام شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً 86 برس کے بعد آیا صوفیہ کے میناروں سے جب صدائے اذان بلند ہوئی تو یہ ایک ایسا جذباتی اور نہ بھلا دینے والا منظر تھا کہ جسے دیکھنے کے لیے صدر رجب طیب اردوان اور اعلیٰ سرکاری شخصیات بھی وہاں موجود تھے۔ نہ صرف ترکی بلکہ دیگر اسلامی ممالک سے بھی مسلمان وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ آیا صوفیہ میں نماز پنجگانہ کے باقاعدہ اہتمام کے لیے آج والے جمعے یعنی 24 جولائی کی تاریخ کیوں انتخاب کیا گیا اور یہ تاریخی اور جذباتی بات جماعت نماز کیوں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، ہم سب تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے قافلے میں شمار ہونے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ دوستوں، جب سینکڑوں برس پرانے آیا صوفیہ کی عمارت میں 86 برس کے بعد نماز جمعہ ادا کی گئی، اس بار جماعت نماز کے لیے خصوصی طور پر دعوت نامے جاری کیے گئے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی آیا صوفیہ میں نماز پنجگانہ کی باقاعدہ ادائیگی شروع ہو چکی ہے۔ ترک حکومت کی جانب سے آیا صوفیہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ نمازیوں کے لیے کھانے کا پانی تک فراہم کیا گیا۔ بہترین انتظامات کے بعد جب سینکڑوں برس پرانی تاریخی آیا صوفیہ کی عمارت کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو یہ ایک دیکھنے کے لائق جذباتی منظر تھا۔ نہ صرف ترکی بلکہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی یہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے کھینچے چلے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، اعلیٰ سرکاری شخصیات اور دیگر ممالک سے آنے کے لیے وفود کو آیا صوفیہ کے اندر ہی جبکہ دیگر لوگوں کو باہر لان میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ فراہم کی گئی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث خطبہ کو مختصر ہی رکھا گیا، مگر اس دوران اس اقدام کو اپنی اسلامی میراث سے جوڑنے کی جانب قدم قرار دیا گیا۔ طیب اردوان سے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ میڈیا سے اس قائم موقع پر ضرور کچھ نہ کچھ کہیں گے، چنانچہ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام پسندوں کی ایک اور اہم بڑی فتح ہے اور آیا صوفیہ کا دوبارہ مسجد میں کنورٹ ہونا مسجد الاقصیٰ اور بیت المقدس کی آزادی کی جانب پہلا قدم ہے۔ اس نماز جمعہ کی باجماعت ادائیگی کے بعد اب روزانہ آیا صوفیہ میں نماز جمعہ، نماز وقت نماز اور 5 وقت نماز اور اذان کا بندوبست کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ترکی کی حکومت نے 3 امام اور 5 مؤذن مقرر کیے ہیں۔ کل مسجد کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کا اچانک دورہ بھی کیا تھا، جہاں انتظامی تعمیراتی امور کا جائزہ لیا گیا اور انتظامیہ نے انہیں مکمل بریفنگ بھی دی۔ جس دن سے ترکی کی عدالت نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کی اجازت دی ہے، تب سے لے کر آج تک نماز جمعہ کی ادائیگی تک استنبول میں جشن گاہی سما رہا ہے۔ ترک ایوان صدر کی جانب سے ایک خصوصی ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سینگرز آیا صوفیہ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے مصروف نظر آئے۔ ان کے ترانوں کا مفہوم تھا کہ آیا صوفیہ ازل سے مسلمانوں ہی کی ہے اور ہم اس کے ہیں۔ ویورز، اس سابقہ چرچ موجودہ میوزیم کو دوبارہ سے مسجد بنانے اور یہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر نماز پنجگانہ اور 5 وقت اذان کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس سے مذہب بیزار طبقے کو بہت آگ لگی اور ان کو مزید جلانے کے لیے جو 24 جولائی کا انتخاب کیا گیا اس پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں اس ڈیٹ کا انتخاب رجب طیب اردوان نے ایک خاموش پیغام دینے کے لیے کیا ہے۔ 24 جولائی 1923 وہ دن تھا کہ جب باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور خلافت عثمانیہ کے انڈر آنے والے علاقوں سے ترکی کی دستبرداری کا اعلان کیا۔ اس 100 سالہ معاہدے لوزان کے تحت بے شمار پابندی 2023 میں جا کر ختم ہوئی اور اس معاہدے کے ختم ہونے سے ٹھیک 3 سال پہلے 24 جولائی 2020 کو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر کے طیب اردوان نے اسلام دشمن طاقتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ترکی پر سے جب پابندیاں ختم ہوں گی تو آگے بڑھنے کا راستہ اور فکر کیا ہوگا۔ لیکن جہاں ان کی اس فیصلے پر ان کی بے شمار تعریف کی جا رہی ہے، وہیں ان کے ناقدین کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ اگر اپنے دوستوں کو اس اقدام کی ذرا سی تاریخ کے بارے میں بتائیں تو 10 جولائی کو ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت اسٹیٹ کونسل نے آیا صوفیہ کو سلطان محمد فاتح فاؤنڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے 1934 کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اس سے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آیا صوفیہ کی عمارت 6 صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ 1500 برس پرانی اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کے دوبارہ فیصلے پر دنیا بھر کے مسلمان علماء کرام نے خیر مقدم کیا اور کہا تھا کہ خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں کسی کو عمل دخل کا حق حاصل نہیں ہے۔
یہ بیان اس طرح جاری کیا گیا تھا کہ ویٹیکن سٹی سے پوپ کے جاری کردہ بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ آیا صوفیہ جو ایک سابق گرجا گھر تھا اسے مسجد میں بدلنے پر اعتراض ہے، اور اس حوالے سے وہ کافی پریشان اور اداس ہے۔ روس، یونان اور اسپین سے جیسے ممالک کی جانب سے بھی ترکی پر اعتراض کیے گئے تھے کہ حتیٰ کہ ہمارے ملک کے اندر تک موجود سیکولر مذہب بیزار طبقے کی جانب سے طیب اردوان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، مگر لبرل حضرات کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب اسپین میں اور یونان میں مسلمانوں کی مساجد کو جبراً نائٹ کلب، میوزیم اور گرجا گھروں میں تبدیل کیا گیا تھا تو اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، اس وقت کسی نے مسلمانوں کے حق اور آسانی حق پر آواز نہیں اٹھائی تھی۔ تو آج جو آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں ان کی آواز انسانی حقوق کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام دشمن کی وجہ سے نکل رہی ہے۔ یاد رہے کہ 1500 برس پرانا آیا صوفیہ 16ویں صدی کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ عمارت عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت اور مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ دونوں کے لیے اہم تھی، اور اب ترکی کی وہ یادگار ہے جہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ اور مقامی افراد جاتے ہیں۔ آیا صوفیہ کو 1934 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk'ün کے دور میں عجائب گھر بنا دیا گیا اور اس فیصلے کی قانونی حیثیت پر مقدمہ چل رہا تھا۔ بالآخر ترک قوم کا 46 سالوں کے بعد اسی فیصلے کا انتظار تھا۔ عدالت نے آیا صوفیہ پر صرف بندیوں کی زنجیر ہٹا دی اور ترک قوم کو یہ اجازت دے دی کہ یہ عمارت چونکہ سلطان محمد فاتح کی فاؤنڈیشن کے اندر آتی ہے اور اس فاؤنڈیشن کے ڈاکومنٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس عمارت کو محض مسجد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے حق میں فیصلہ آتے ہی ترک صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کو عدالتی حکم نامے کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے دستخط کر دی۔ اس کے بعد آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت ختم ہو چکی ہے اور اس کا کنٹرول ترکی کے مذہبی امور نے سنبھال لیا۔ رشیا، امریکہ، یونان اور اسپین کے ججز کے خلاف نے ترکی سے مطالبہ کیا کہ وہ استنبول میں واقع پرانے گرجا گھر اور یونیسکو کی جانب سے تاریخی ورثہ قرار دیے جاتے ہیں اور یہ عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق اختیار پر ہے۔ ترکی کی ایک اعلیٰ عدالت میں یہ دلائل چل رہے ہیں کہ کیا دنیا کی تعمیری عجائب گھر میں سے ایک یعنی آیا صوفیہ جس کی موجودہ حیثیت ایک عجائب گھر کی ہے اسے مسجد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس اقدام سے مغرب کو عیسائی برادری کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مگر ترک صدر رجب طیب اردوان اپنے اس فیصلے کو سختی کے ساتھ قائم ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آیا صوفیہ کی حیثیت پر بیرونی بیان بازی ہماری سالمیت پر حملہ تصور ہوگی۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ہم جس طرح دیگر ممالک میں کھولے جانے والی عبادت گاہوں کی تعظیم کو مقدم سمجھتے ہیں، اسی طرح چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری عبادت گاہوں کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ اس قسم کی بیان بازی ہماری بقا و سالمیت کے خلاف حملہ تصور کی جائیں گی۔ ترکی میں مسلم اکثریت آباد ہے جن کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار بھی اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ طور پر عبادت گزاری اور تہواروں کو منانے کا حق رکھتے ہیں، جن کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کروڑوں افراد مذہبی عقائد کی وجہ سے قتل یا اذیت و مصائب کا شکار ہوتے ہیں، جن کی باز پرس کرنا اور انہیں روکنا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ آیا صوفیہ پر بیان بازی کرنا۔ اس کے علاوہ رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں بدلنے کے فیصلے کو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی آزادی کی جانب ایک قدم قرار دیا۔ خواتین و حضرات، بلا شبہ اسے ایک جذباتی اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے کہ ایک عمارت کو محض مسجد بنانے سے کس طرح مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف ایک سگنیفیکنٹ سمبولک ہوتی ہے۔ خاموشی محسوس بھجوایا جاتا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کا رجحان کیا ہے اور آنے والے دنوں میں حالات کیا کروٹ لے سکتے ہیں۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کی ٹائمنگ اور اس کے لیے خصوصاً 24 جولائی کی تاریخ کا انتخاب کرنا ایک بہت بڑا سمبولک ہے، اور سیکولر مذہب بیزار طبقہ اس کا مطلب جان چکا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ امت کی جانب سے یہ چیزیں محض نعرے بازی تک ہی محدود رہیں گی یا عملی طور پر بھی کچھ اقدام کیے جائیں گے۔ ہم سب کی یہ کوشش ہوگی اس ایشو پر وقتاً فوقتاً ڈیٹیل سے بات کریں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔